جانشین امیر اہل سنت، تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار علیہ السلام پر، خاتم النبیین پر ایمان لانا فرض ہے، اور بندہ جو ہے وہ اس وقت کامل مومن ہوگا کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام سے اس سے جو دنیا میں ہر شے سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ السلام سے محبت ہو، اس وقت جو ہے وہ کامل مومن ہوگا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ جس سے بھی محبت ہوتی ہے تو اس شخص سے نسبت رکھنے والی ہر چیز جو ہے نا محبت کا تقاضا کرتی ہے۔ جیسے کہ ہمیں جو ہمارے آقا علیہ السلام سے محبت ہے، تو اب یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت رکھیں۔ تو جہاں ہم ہر چیز سے محبت رکھیں تو وہیں دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اعظام، تو ان دونوں حضرات سے بھی محبت رکھنا ضروری ہے۔ تو آج میرے بیان کا موضوع ہے مقام صحابہ و اہل بیت علیہم الرضوان۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان فاروق اعظم، جو کہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے، اس کتاب میں کہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اصحاب کہف سے ملاقات کی آرزو کی، تو اسے وہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں دنیا میں ظاہراً نہیں دیکھ پائیں گے، البتہ اپنے صحابہ میں سے 4 صحابیوں کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیں اور انہیں جو وہ آپ پر ایمان لانے کی دعوت دے دیں۔ اچھا، بھیجنے کا طریقہ بھی جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اس طرح بھیجنا ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی چادر مبارک بچھائیے، ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ تیسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھی طرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا دیجئے، اور پھر اس ہوا کو بلائیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ نبینا و علیہ السلام کے تابع تھی، اور اسے حکم فرمائیے کہ ان 4 صحابہ کرام کو اٹھائے اور اس غار تک لے جائے کہ جہاں اصحاب کہف آرام فرمائیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا، ان 4 صحابہ کو بٹھا دیا اپنی چادر پر، اور ہوا نے جو ہے وہ چادر جس پر 4 صحابہ کرام علیہم الرضوان آرام و سکون سے بیٹھے تھے اسے اٹھایا اور اصحاب کہف کے غار کے پاس چادر کو زمین پر رکھ دیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے غار کے قریب پہنچ کر اس کے دہانے سے پتھر ہٹایا، تو جیسے ہی روشنی اندر پہنچی تو اصحاب کہف کے کتے نے ہلکی سی آواز نکالی اور حملہ کرنے کے لیے باہر آیا،
لیکن جب اس نے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا تو ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور اپنی دم ہلانے لگا اور پھر سر کے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ چاروں صحابہ کرام علیہم الرضوان غار کے اندر گئے اور سوئے ہوئے اصحاب کہف کو یوں سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے اپنے کرم سے اصحاب کہف کو بیدار فرمایا اور انہوں نے بھی جواباً سلام کیا۔ چاروں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنا تعارف کروایا اور سرکار علیہ السلام کا سلام پہنچایا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور سرکار علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور دین محمدی کو قبول کیا اور عرض کی کہ ہماری طرف سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے گا۔ پھر اصحاب کہف پھر وہ حضرات جو وہ اپنی اپنی جگہوں پر دوبارہ لیٹ گئے۔ وہ چاروں صحابہ کرام علیہم الرضوان دوبارہ چادر پر بیٹھ گئے اور ہوا جو وہ انہیں بارگاہ رسالت میں پہنچانے کے لیے چادر جو وہ لے کر چل پڑی۔ ادھر حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور ان چاروں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ جو ہوا سب کچھ بیان کر دیا۔ اور جب چاروں صحابہ کرام علیہم الرضوان بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بھی پورا واقعہ بیان کیا اور اصحاب کہف کا سلام بھی پہنچایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بارگاہ الہی میں یوں دعا فرمائی، اے رب کریم، میرے رشتہ داروں، میرے دوستوں اور مجھ سے محبت کرنے والوں کے درمیان کبھی جدائی نہ ڈالنا، اور جو مجھ سے، میرے اہل بیت سے اور میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے ان سب کی مغفرت فرما۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حکایت کے اندر بہت سے خوشبودار مدنی پھول ہمارے ذہنوں کو تازگی بخش رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی چند مدنی پھولوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مالک و مختار بنایا، بلکہ ایسی حکمرانی و بادشاہی و شہنشاہی عطا فرمائی کہ آپ علیہ السلام کائنات کی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حکومت فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم ارشاد فرمایا تو وہ آپ علیہ السلام کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اصحاب کہف کے غار تک لے گئی۔ اور یقیناً یہ آپ کا ایک زبردست معجزہ ہے کہ ہواؤں پر بھی آپ علیہ السلام کی حکمرانی کا سکہ قائم ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان یہ ہے کہ انسان تو انسان، بے زبان جانور بھی انہیں پہچانتے اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ غار کے اندر موجود اصحاب کہف کے کتے نے جب آپ علیہ السلام کے صحابیوں کو دیکھا تو ان کے مبارک قدموں کے بوسے لینے لگا اور اپنی دم ہلانے لگا اور پھر سر کے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کی دعا ارشاد فرمائی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سے عقیدت و محبت رکھیں اور ان کی شان و عظمت کے ترانے گنگناتے رہیں، ان کی بے ادبی سے بچتے رہیں اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لاتے رہیں۔ اے کاش دعائے مصطفیٰ سے ہمیں بھی حصہ نصیب ہو جائے اور اللہ پاک ان سے محبت کرنے کی برکت سے ہمیں بھی مغفرت یافتہ لوگوں میں شامل فرما لے۔ ہم کو اصحاب نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اہل بیت سے بھی پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں
اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح کسی مسلمان کی بڑی سے بڑی نیکی صحابہ کرام علیہم رضوان کی چھوٹی سی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح کوئی کتنا ہی بڑا ولی غوث قطب بن جائے اور اس کی ذات سے بکثرت کرامات کا صدور بھی ہوتا رہے، لیکن پھر بھی وہ کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ تمام علماء امت و اکابر امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان افضل الاولیاء ہیں، یعنی قیامت تک کے تمام اولیاء اگرچہ وہ درجہ ولایت کی بلند ترین منزل پر فائز ہو جائیں، مگر ہرگز کبھی بھی وہ کسی صحابی کے کمالات ولایت تک نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن واضح رہے کہ کثرت کرامت افضلیت ولایت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ ولایت در حقیقت قرب الہی کا نام ہے، اور قرب الہی جس کو جس قدر زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر اس کی ولایت کا درجہ بلند تر ہوگا۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ نگاہ نبوت کے انوار اور فیضان رسالت کے فیوز و برکات سے مستفیض ہیں، اس لیے بارگاہ خدا مندی عز و جل میں ان بزرگوں کو جو قرب و تقرب حاصل ہے وہ دوسرے اولیاء اللہ کو حاصل نہیں۔ واقعی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان ایسی بے مثال ہے کہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام کی رفاقت کے لیے منتخب فرمایا۔ یہی وہ مقدس گروہ ہیں جسے سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی سعادتیں ملی۔ یہی وہ پاکیزہ لوگ ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام کے مشکل ماحول میں بھوک پیاس برداشت کر کے، پیٹ پر پتھر باندھ کر، قریبی رشتہ داروں کی دشمنیاں مول کر اور ان سے جنگیں لڑائیاں مول کر بھی پرچم اسلام کو بلند رکھا۔ یقیناً ان کی انتھک محنتوں اور لازوال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی مختلف آیات میں انتہائی شاندار طریقے سے ان کی مدح فرمائی ہے، یعنی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ آئیے ان پاک ہستیوں کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت سنتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں ان کی عظمت و عقیدت مزید اجاگر ہو۔ چنانچہ پارہ 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان کس قدر بلند و بالا ہے کہ اللہ پاک نے ان کے اعمال قبول فرما کر انہیں اپنی دائمی رضا اور جنتی نعمتوں کی بشارت سنائی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ہیں جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان، ان کا مقام اور دیگر خوبیاں و کمالات بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف مواقع پر اپنے پیارے اصحاب کی عظمت و شان بیان فرمائی اور ان کے مقام و مرتبے کو عظیم الشان انداز میں اجاگر فرمایا ہے۔ آئیے حصول برکت کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ سنیے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے منتخب فرمایا اور میرے لیے میرے اصحاب کو پسند فرمایا، پھر ان میں سے میرے وزیر، معاون اور رشتہ دار بنائے۔ فمن سبہم، بس جو انہیں گالی دے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ پاک، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ لا يقبل اللہ منہ یوم القیامہ صرفا ولا عدلا،
روز قیامت اللہ پاک نہ اس کا کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، میرے بعد انہیں اپنی تہمتوں اور بری باتوں کا نشانہ مت بنانا۔ بس جس نے ان سے محبت کی تو اس نے مجھ سے محبت کی وجہ سے ایسا کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے در حقیقت مجھ سے بغض کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ پاک کو اذیت دی، اور جو اللہ پاک کو ایذا دے ان قریب اللہ پاک اس کی پکڑ فرمائے گا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے اصحاب کے متعلق بری بات کہی تو وہ میرے طریقے سے ہٹ گیا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بغض رکھنے والے بحکم حدیث اللہ پاک، اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت کے حقدار ہیں۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہمیشہ پیار اور ادب کا تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت میں ہمیشہ گم رکھے، ان کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں سدا روشن رہے، اور ہم یہی جلتا ہوا چراغ لے کر قبر میں جائیں، اور اس کی برکت سے ہماری قبر کا اندھیرا دور ہو جائے۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ اہل بیت اعظام سے محبت و عقیدت کا دم بھرنا بھی ضروری ہے، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت ہو اور دل معاذ اللہ اہل بیت اعظام کے بغض سے بھرا ہوا ہو، یا اہل بیت کی محبت تو دل میں ہو مگر اس کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان سے معاذ اللہ دشمنی کے بیج دل میں ہو، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کہ بندہ مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی محبت رکھے اور ساتھ میں اہل بیت اعظام کا بھی خادم ہو، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ساتھی ہیں، تو اہل بیت اعظام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں۔ حبیب خدا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے دل میں اہل بیت کی عقیدت اور محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت اعظام کی محبت ایمان کامل کی نشانی ہے۔ اہل بیت اعظام کی محبت جنت میں لے جانے کا سبب ہے، اہل بیت اعظام کی محبت جہنم سے بچائے گی، اہل بیت اعظام کی محبت عشق رسول کا تقاضا ہے، اہل بیت اعظام کی محبت قبر و آخرت میں کام آئے گی، اہل بیت اعظام کی محبت ان کے نقش قدم پر چلنے پر ابھارتی ہے۔ اہل بیت اعظام کی محبت اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اہل بیت اعظام کی محبت سے اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ الغرض اہل بیت اعظام کی محبت دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، یہاں تک کہ اہل بیت اعظام کی محبت ہی شفاعت مصطفیٰ حاصل ہونے کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت نشان ہے۔ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، تو اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کس قدر خوش قسمت ہے وہ مسلمان کہ جو اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی خوشی کا سبب بنے، اور اسی وجہ سے ان کے نانا جان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار بن جائے۔ جبکہ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اہل بیت پاک سے بغض رکھے اور اسی بغض اور دشمنی میں زندگی گزار دے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح اہل بیت پاک سے محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، ایسے ہی اہل بیت پاک سے بغض رکھنا، ان سے دشمنی رکھنا گویا کہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بغض اور دشمنی رکھنا ہے۔
اور وہ لوگ جو اہل بیت پاک سے بغض رکھتے ہیں اور ان کی شان میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ کل بروز قیامت جب شفیع امت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منہ موڑ دیں گے تو ایسے لوگ کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، کن سے شفاعت طلب کریں گے، کن سے شفاعت کی بھیک مانگیں گے؟ کہ آپ علیہ السلام نے خود اپنے اہل بیت سے بغض رکھنے پر وعید ارشاد فرمائی کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو اہل بیت سے محاربہ یعنی جنگ کرے میں اس کے محارب ہوں، اور جو ان سے صلح کرے اس کی مجھ سے صلح ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے خبردار جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت میں مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا یہ اللہ پاک کی رحمت سے نا امید ہے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص اہل بیت سے بغض یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے دور کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اہل بیت کی عظمت و عقیدت اور بڑھائے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت ہو اور اہل بیت کی بھی محبت ہو اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو کہ اسی میں کامیابی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ اہل بیت کرام سے بغض، عداوت اور دشمنی کتنی ہلاکت خیز ہے کہ جو ان سے جنگ کرے گویا کہ وہ خود آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے والا ہے، اور ایسا شخص جب مرے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح کل بروز قیامت ایسے شخص کو حوض کوثر کے جس سے نیک لوگ سیراب ہو رہے ہوں گے اور دستے شاہ کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوثر کے لبالب جام پی رہے ہوں گے، وہاں سے ایسے شخص کو اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے کو، اہل بیت سے عداوت رکھنے والے کو، ان سے حسد کرنے والے کو آگ کے کوڑے مار مار کر دور کر دیا جائے گا، حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا ایسے کم وقت کو۔ اور یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اہل بیت کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرمائے اور مرتے دم تک ہم اسی محبت پر قائم و دائم رہے، اور کل بروز قیامت اہل بیت کرام کے نانا جان سرور عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بھی بہرہ مند ہوں، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھی پیئیں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی ہم نے کوثر کا سنا، یہ حوض کوثر کیا ہے؟ آئیے اس بارے میں سنتے ہیں۔ صدر الشریعہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حوض نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مرحمت ہوا، یہ حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، اس کے کناروں پر موتی کے کبے ہیں، چاروں گوشے برابر ہیں، اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اس پر جو برتن رکھے ہوئے ہیں وہ ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہیں، اور جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے اس حوض کا ہمیں پانی پینا نصیب کرے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہمیں اس حوض کوثر کا جام پینا نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور سب سے بڑے عاشق تھے، اور آج بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں جو وہ پیارے آقا علیہ السلام سے عشق ہے، مگر جو دعویٰ کرتے ہیں وہ عشق کے تقاضے پورے کرتے نظر نہیں آتے، جبکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے گفتار و کردار سے یہ ثابت کر کے بتا دیا کہ عشق رسول ہی دین حق کی شرط اول ہے۔ گویا انہوں نے عشق حبیب میں خود کو فنا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی
یہ حضرات عشاقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ عموماً بعض مریضوں کو ڈاکٹر مخصوص دوائیں کھانے کا کہتے ہیں، مریض اگر وہ دوائیں کھائیں تو ٹھیک رہتے ہیں اور نہ کھائیں تو ان کی حالت بگڑی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ حال تھا کہ یہ عشق رسول کے مقدس مریض تھے، ان کے لیے دیدار مصطفیٰ، صحبت مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ، اتباع مصطفیٰ دوا کی سی حیثیت رکھتے تھے، اور یہ ایک ایسی دوا تھی کہ جس سے ان کی موت و حیات وابستہ تھی، اور اس کے بغیر ان کا جینا دشوار تھا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ سچے جانثار اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے اور پھر اس پر عمل کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے اہل بیت سے پیار اور الفت کا برتاؤ یہ ایسا معاملہ تھا جو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوشیدہ نہ تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بخوبی جانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل بیت سے کیسی محبت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اہل بیت کرام سے سچی محبت کرتے تھے اور ہمیشہ ان سے ادب اور پیار کا تعلق رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں کو عزیز رکھتے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت اطہار کا بہت خیال رکھا کرتے اور اہل بیت اطہار کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقارب یعنی رشتہ دار مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کرام سے کیسی محبت تھی کہ انہیں اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتے۔ تو آئیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اہل بیت پاک سے محبت کے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم جب علی المرتضی کلام فرماتے تو آپ کی آواز میں شیر کی سی گرج ہوتی، جب ظاہر ہوتے تو چاند کی طرح روشن ہوتے اور جب نوازتے تو بارش کی طرح بے انتہا عطا فرماتے۔ تو بعض حاضرین نے دریافت کیا کہ آپ افضل ہیں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ؟ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند نقوش بھی آل سفیان سے بہتر ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں ان کی شایان شان شعر سنائے میں اس کو ہر شعر کے بدلے 1000 دینار انعام دوں گا۔ چنانچہ حاضرین نے شعر سنائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے ان اشعار میں جو آپ نے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بیان کی، آپ اس سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ حضرت ابو المحزم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک جنازے میں شریک ہوئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ واپسی پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو ایک جگہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ استراحت یعنی آرام کے لیے کچھ دیر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں سے گرد و غبار صاف کرنے لگے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں منع فرمایا۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی فواللہ لو یعلم الناس منک ما اعلم لحملوک علی رقابہم، یعنی اللہ پاک کی قسم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو پتا چل جائے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ حضرت محمد بن ابو یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحبا و اہلا بابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خوش آمدید اے رسول اللہ کے بیٹے کہتے ہوئے ان کا استقبال فرمایا
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 3 لاکھ درہم پیش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میری تمنا ہے کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں۔ چنانچہ میں ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ علیحدگی میں مصروف گفتگو تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگے تو میں بھی لوٹ آیا۔ بعد میں امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لم ارکا، یعنی آپ ہمارے پاس دوبارہ نہیں آئے۔ میں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، میں تو آیا تھا مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مصروف گفتگو تھے۔ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو مجھے کیسے ہو سکتی ہے، تو لہٰذا میں ان کے ساتھ ہی واپس چلا گیا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انت احق بالاذن من عبد اللہ بن عمر انما انبت فی رؤوسنا اللہ ثم انتم، یعنی آپ میری اولاد سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اندر آ جائیں۔ ہمارے سروں پر یہ جو بال ہیں اللہ پاک کے بعد تم نے ہی تو اگائے ہیں۔ کیا بات رضا اس کا منستان کرم کی، زہرائے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سید اعلیٰ حضرت اس شعر میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے رضا، اس کرم اور رحمت والے باغ کی کیا بات ہے کہ جس باغ رسالت کی کلی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جس مہکتے باغ کے پھول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ و اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جانشین امیر اہل سنت تو صدا رہے سلامت، تو صدا رہے سلامت، تجھ پر ہو